بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل عرس وحیدی و جشن خواجہ غریب نواز میں ہم اور آپ کی شرکت ہوئی ہے۔ یہ ادارے کا جلسہ ہے اور جمالی صاحب آپ کہاں ہیں؟ علی کرم نہیں، آپ کو گرم بھی رہنا ہوگا۔ ہاں اچھا، جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا جو کھڑے ہیں آپ آگے تشریف لے آئیں، ورنہ پچھلے سال کچھ لوگوں کو میں اسی اسٹیج سے دعا دیا تھا، اس سال آ بھی نہیں پائے وہ جلسے میں۔ ہاں اس وجہ سے میں آپ کا مہمان ہوں، اسٹیج کے سارے علماء آپ کے مہمان ہیں۔ اگر آپ علماء کی دعائیں چاہتے ہیں تو آپ آگے آ کے بیٹھ جائیں، اس نیت سے بیٹھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اس نیت سے آ جائیں جتنے لوگ جلسے میں بیٹھے ہیں۔ اور میں ایک بات کہوں، دستار بندی کا جب بھی کوئی پروگرام ہو، اس محفل میں شاعروں اور خطیبوں کی جہاں عزت کی جاتی ہے اور پیسوں سے بھی نوازا جاتا ہے، اس دن سب سے زیادہ اگر عزت اور شان اور مرتبہ اگر سب سے زیادہ کسی کی عزت ہونی چاہیے تو مدرسے کے ان اساتذہ کی عزت ہونی چاہیے جنہوں نے آپ کے بچوں کے سینے میں 30 پارے قرآن کے اتار دیے ہیں۔ لیکن کوئی بھی گارجین کیا، کوئی بھی خاندان کا کوئی آ کر یہ نہیں پوچھتا میرے بیٹے کو کس نے حافظ قرآن بنایا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر مائک پہ ہوں تو میں بہت بڑا عالم ہوں، بلکہ اسٹیج پہ ایسے ایسے علماء بیٹھے ہیں، آپ چہرے کی زیارت کریں۔ قاری احتشام صاحب قبلہ، ان کے دونوں بھائی الحمدللہ مبارکبادی کے لائق ہیں، جنہوں نے مدرسے کو اس لائق بنایا ہے کہ 80-85 طلبہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہر سال 2-4 بچے حافظ قرآن بن کر یہاں سے نکل رہے ہیں۔ دعا کریں ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ایسے مدرسے کو بھی اور ایسے مدارس چلانے والوں کو بھی اللہ تعالی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ورنہ تو بھائی آپ بھی جانتے ہوں گے بہت ساری جگہ صرف کاغذ پہ مدرسے ہیں، اس کے باوجود آپ وہاں بھی چندہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اگر کبھی خیال آئے آپ آ کر اس مدرسے میں دیکھیے گا کہ کیسی تعلیم ہو رہی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان تینوں چاروں بھائیوں کو اللہ تعالی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اسٹیج کے سارے علماء میں کن کا نام لوں کن کو چھوڑ دوں، اگر نام لینے پہ آؤں تو 1 گھنٹہ لگ جائے، اور تعریف کرنے پہ آؤں تو پوری رات گزر جائے۔ دعا بس اتنی سی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے علماء کرام کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھے۔ سب لوگ بیٹھے ہیں، جلسے میں آتے ہیں۔ آج میں نے اپنی تقریر کا موضوع لیا ہے
دنیا میں بڑھتے ہوئے ارتداد کو کیسے روکا جائے اور مذہب اسلام کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ مذہب اسلام کو جیسا دکھایا جاتا ہے، ہمارا مذہب ویسا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضور کی سیرت کو پڑھے، اس کو مذہب اسلام سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ اسی دو باتوں پر میری گفتگو ہوگی۔ جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو سماعت کیجئے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سبوں کو اللہ تبارک و تعالی مسجد کا نمازی، بیت اللہ شریف کا حاجی بنا دے۔ ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع جتنے مرد بیٹھے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ آج شکایتیں ہوتی حضرت جلسے میں بھیڑ نہیں ہوئی، 10 بج گئے بھیڑ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بھیڑ سے کوئی مطلب نہیں ہے، 10 لوگ ہی بیٹھے رہیں، 4 لوگ ہی بیٹھے رہیں لیکن مصطفیٰ کے وفادار بیٹھے رہیں، بس اتنے سے لوگ بیٹھے رہیں جو علماء کی باتوں کو سن پر ان پہ عمل کرنے والے ہوں۔ جلسوں میں جانا نہ تو ہمارے لیے ضروری ہے نہ تو آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ لوگوں جلسے میں کوئی اگر پوری زندگی نہ جائے، علماء تشریف فرما گئے، آپ ان سے پوچھئے یہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ اگر کوئی پوری زندگی جلسے میں نہ گیا، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو جلسے میں کیوں نہیں گیا۔ کوئی اگر پوری زندگی مزار پہ نہ جائے، اللہ میدان محشر میں یہ نہیں پوچھے گا تو مزار پہ کیوں نہیں گیا۔ کوئی اگر مزار پہ پوری زندگی چادر نہ چڑھائے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو مزار پہ چادر کیوں نہیں چڑھایا، تو اجمیر کیوں نہیں گیا، تو بغداد کیوں نہیں گیا، تو بریلی شریف کیوں نہیں گیا، تو کچوچا مقدسہ کیوں نہیں گیا۔ لیکن سنو لوگوں، علماء یہاں سے آپ کو پیغام دیں گے جلسوں کے میں اگر کوئی نہ جائے اللہ تو یہ نہیں پوچھے گا، لیکن اگر آذان سن کے کوئی مسجد نماز کے لیے نہیں جائے، اللہ قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ تو مسجد نماز کے لیے کیوں نہیں گیا تھا۔ اس لیے لوگوں یہاں سے معین الدین قادری کا پہلا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ اس پہ پہلے عمل کریں، کیونکہ لوگوں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا گئے مصطفیٰ فرماتے گئے اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا گئے۔ اگر کوئی بے نمازی ہوتا گئے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو اٹھا لیتا گئے۔ اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا گئے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیتا گئے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا گئے اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا گئے۔ اس لیے عرس وحیدی میں آنے والوں معین الدین قادری پہلا پیغام یہ دے کر جانا چاہے گا، آپ جلسوں میں چاہے کم ہی جاؤ لیکن مسجد نماز کے لیے ضرور جاؤ، کیونکہ نماز تو فرض ہے۔ جلسوں میں اگر کوئی نہ آئے یہ واجب فرض نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے۔ گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ بھی ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، کیا ہوگا؟ ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لوگ کہتے ہیں سنیوں کے اسٹیج سے نماز پہ تقریر نہیں ہوتی ہے۔ آج تو واویلا مچا ہوا ہے کہ سنیوں میں ڈیبیٹ کرنے والا کوئی عالم نہیں ہے۔ آپ سنتے کہاں ہیں اپنے عالموں کو؟ اپنے عالموں کو سنیں، میں 100 نام گنتی کروا دوں گا اگر ان کو صحیح پلیٹ فارم مل جائے۔ اللہ کی قسم ہماری جماعت کے رہنے والے نے جب عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ بائبل میں لکھا ہے جو حق پہ ہوگا وہ اگر زہر بھی پی لے
تو وہ مرے گا نہیں بلکہ وہ زہر کو بھی وہ ہضم کر جائے گا۔ تو ہماری جماعت کے عالم دین نے زہر اٹھا کر پیا، موت کیا کوئی بیماری بھی اسے چھو نہیں پائی۔ ایسے لوگ بھی ہماری جماعت میں ہیں، دوسرے تو ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہماری جماعت کے لوگ مباہلہ پہ بھی اتر آتے ہیں۔ یہ ہماری جماعت میں ایسے علماء ہیں۔ بس ایک شعر پڑھوں پھر اسی طرف میری گفتگو جائے گی۔ ایک شعر سنیے گا، اگر سن رہے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ میرے مولا جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے ان لوگوں کو 1 سال کے اندر کروڑ پتی بنا دی۔ آمین آمین۔ بھائی اس میں بھی تو آمین بولیے۔ اب جو لوگ نہیں اٹھائے ہیں، ہاں چینل والے، ورنہ تو لاکھپتی بھی نہیں ہوگا، گھٹ بھی جاتا ہے کبھی کبھی۔ ان لوگوں کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اذان سننے کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں، ماں بہنوں تم بھی سنو، آزان آج بڑا المیہ گئے، ادھر آزان مسجد میں کے مائک سے ہو رہی گئے، لوگ ہمارے نوجوان موبائل کی اسکرینیں ان کی بند نہیں ہوتی ہے، ادھر آزان ہوتی ہے مسجد سے، لوگ کوئی کرکٹ میں لگا ہوا گئے، کوئی تاش کی پتی میں لگے گئے، کوئی کیرم بورڈ کھیلنے میں گئے۔ ماں بہنوں میں تم سے بھی کہوں گا آزان کا احترام کیا کرو، ادھر آزان ہوتی رہتی ہے تم بات چیت میں لگی رہتی ہو، نہ کبھی ایسا نہ کیا کرو۔ علماء سے پوچھئے، کتابوں میں آتا ہے اگر کوئی مرد یا عورت اگر آزان کا احترام نہیں کرے تو ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے کہیں اس کا ایمان نہ چھن جائے، یعنی ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے، یعنی جو آزان کا احترام نہیں کرتا وہ مرے گا تو ہو سکتا ہے بے ایمان ہو کر مرے گا۔ اس لیے آج کے جلسے سے دوسرا پیغام یہ لے کر جاؤ، کل صبح سویرے یہاں سے جانا، جب آزان کی آواز سننا، اگر کوئی کھیل کود میں نوجوان لگا ہو تو کھیل کود کو بند کر دینا، اگر کوئی موبائل میں لگے ہو موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دینا، گھر میں ٹی وی چل رہی ہو اسکرینوں کو بند کر دینا۔ ماں بہنوں میں تم سے کہوں گا اگر جھاڑو لگا رہی ہو آزان کی آواز کو سننا تو تھوڑی دیر رک جانا، اگر بستر لگا رہی ہو آزان کی آواز کو سننا تھوڑی دیر رک جانا، اگر کھانا بنا رہی ہو تھوڑی دیر رک جانا، پہلے آزان کا جواب دے دینا۔ اگر آزان کا جواب دو گی تو کیا ہوگا؟ آزان سننے کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں اسے پکارے گی جنت، نمازی ہو جاؤ اسے پکارے گی۔ بھائی نعرے کا جواب بلند آواز میں دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس وحیدی، عرس وحیدی، حضرت علامہ مولانا مفتی معین الدین چترویدی۔ اب ذرا سنیے، اگر آپ چاہتے ہیں میری تقریر اسی موضوع پر ہو جائے، میں دوستوں سے گزارش کروں گا میرے دوستوں آپ قریب آ جاؤ، یقیناً یہ حضور کی محفل ہے، اگر آپ اپنے علماء کے قریب ہوں گے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو عالم دین کے قریب دنیا میں بیٹھے گا وہ میدان محشر میں حضور کے قریب میں بیٹھے گا، اس لیے ذرا قریب آ کر بیٹھتے جائیے۔ الحمدللہ آ رہے ہیں لوگ، آ کر بیٹھ جائیے، یا سائیڈ والے بھی ادھر ادھر کھڑے نہ رہیں، بیٹھ جائیں۔ یہ دیکھیں میں اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام رامائن ہے۔ آج ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، ٹی وی پہ کسی عالم کو دیکھا، لوگ کہتے ہیں وہ بڑا اچھا ہے، میں نے تو پہلے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، اور غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یاد رکھنا ہماری جماعت میں ایسے ایسے ہیرے ہیں، آج لوگوں کے ذہن کو ورگلایا جا رہا ہے۔ جمالی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے ساتھ جو بڑے عالم دین ہیں جن کا ہمارے یہاں کوئی جواب نہیں ہے، اللہ مولانا اشفاق رضا نعیمی صاحب قبلہ، قاری معصوم صاحب قبلہ، یہ سارے تشریف فرما ہیں۔ لیکن ناظم صاحب سنیے گا، آج ہمارے نوجوان
ہماری نوجوان نسلوں کو ورگلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں لوگوں کا ایمان کیسے چھینا جا رہا ہے. ایسے جلسوں میں آنے کا مطلب یہ ہے ایمان کی بھی حفاظت ہو, عقیدے کی بھی حفاظت ہو, اور اعمال کی بھی اصلاح ہو کر یہاں سے جائے لوگ. ذرا سنیے گا, آج حالات یہ ہو گئے ہیں, نیپال ملک میں ایک ایسی چھوٹی سی بچی تھی, جو بچی ایک مولانا صاحب کے پاس آئی. ان کے گھر میں قیام تھا, رہنے کا انتظام تھا مولانا صاحب کا. وہ بچی آئی, مولانا صاحب نے کہا بیٹی کہاں پڑھتی ہو؟ کہنے لگی فلاں اسکول میں پڑھتی ہوں. بیٹی کلمہ شریف یاد ہے؟ ہاں حضرت کلمہ جانتی ہوں. پہلا کلمہ سناؤ. اس بچی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا سنیے گا. پھر کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس بچی نے کلمہ تو سنا دیا, لیکن وہ بچی فوراً مولانا سے ایک سوال کر بیٹھی کہ مولانا صاحب ایک پرشن ہے میرا, ایک سوال ہے میرا. بولو بیٹی کیا پرشن ہے؟ وہ بچی کا سوال سنیے, صرف 6-7 سال کی بچی ہے. وہ بچی کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں نے ابھی جو پڑھا تو یہ بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا اس کا معنی یہ ہے, ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذرا سنیے گا, بڑا مہربان. وہ بچی فوراً کہنے لگی حضرت اللہ بڑا مہربان ہے. کہا ہاں بیٹی بڑا مہربان ہے. بڑا کریم ہے. کہا بڑا کریم ہے. رحمان ہے. کہا ہاں رحمان ہے. پھر حضرت یہ بتائیے کہ اللہ جب مہربان ہے, بڑا مہربان ہے, تو ہم کبھی دیکھتے ہیں 3 بچے کا باپ ہے, 4 بچے کا باپ ہے, ابھی 30 سال 35 سال عمر ہے, گھر سے خوشحالی کے ساتھ نکلتا ہے, لیکن سامنے جاتا ہے ایک بڑی سی گاڑی آتی ہے, گاڑی سے ٹکر ہوتی ہے, اور اس نوجوان کی 30 سال عمر والے نوجوان کا وہی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اگر مہربان ہے, اللہ بڑا مہربان ہے, تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ کو ترس نہیں آتا ہے کہ اللہ نے ایسے شخص کو موت دے دیا جس کی 3 بچیاں بلک رہی ہے, جس کی بیوی بیوہ ہو گئی, جس کے بوڑھے ماں باپ کا بڑھاپے کا سہارا چھن گیا؟ اللہ پھر کیسے مہربان ہے. ذرا سنیے گا, اسی طرح کی باتیں آج ہو رہی ہے. معین الدین قادری ان ساری باتوں کو آپ کے ذہن میں اتار کر جائے گا, اور اگر کوئی سوال کرے اللہ ہے یا نہیں, آپ مچل کر اسے جواب دیں گے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, ورنہ ایسے یہ دنیا نہیں چلتی ہے. میں دوسرے کی کتابوں سے ثابت کروں گا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں, ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے میں نے آیت کریمہ اس لیے پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین ایسے نہیں ہاتھوں کو اٹھا کر اگر آپ نے اسلام کا نمک کھایا ہے. میں ایسے ٹھنڈے ماحول میں بولنے کا عادی نہیں ہوں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا پورا مجمع جھوم کر بولو سب سے اچھا مذہب اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین, اور بلند آواز سے وہ دین اسلام ہے. اب اگر اجازت ہو تو ایک منتر میں پڑھتا ہوں, پھر میں ثابت کروں گا کہ اسلام کتنا سندر مذہب ہے. پھر میں ثابت کروں گا کہ ارتداد, بڑھتے ہوئے ارتداد کو کیسے روکا جائے. آپ ہی سے اگر کوئی پرشن کر لے تو پھر آپ کیسے جواب دیں گے. ذرا سنیے, ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے, اس کتاب کا نام رامائن ہے, پیج نمبر ہے 71. اس پہ لکھا ہوا ہے بن پد چلی سنے بن کانا کر بن کرم کر بدھنانا آنن رگت شکل رس بھوگی پڑ بانی بگتا بڑ جوگی تن بن پرس نین بن دیکھا گری گران بن باس اسیسا. اور ایک کتاب دیکھیے
میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، کتاب کا نام سویتاشور ہے، یہ اپنیشد کی کتاب ہے، اور اپنیشد میں 108 طرح کی کتابیں ہیں۔ ان میں سے دیکھیں بھائی، میں جو پڑھتا ہوں وہی بولتا ہوں، لیکن آپ کا سپورٹ چاہیے۔ آپ میں سے اگر کوئی کتاب بھی پڑھنا جانتا ہو وہ آ کر دیکھ لے کہ ان کتابوں میں کیا باتیں لکھی ہے۔ ایک کتاب ہے، یہ سویتاشور ہے، یہ اپنیشد کی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ایکو دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادیچ ساکشی چیتا کیولو निर्गुणष्ट न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक नेमा विधोतो भांति कुतोयांगिनी तमे भांतमुनु भाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिंद विभाति। ये किताब मैंने श्वेताश्वर की उपनिषद की मैंने पढ़ी है, अभी इसका भी मैं खुलासा करूंगा। और आगे आइए, इसी किताब के दूसरे पेज पर लिखा हुआ है, मैं इसमें पढ़ता हूँ, लिखा है असुमा सुगमा रूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरीग नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाथ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, अगर इस्लाम की बात आए, अगर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए, अपने तो अपने दूसरे भी हुजूर की तारीफ करते नजर आते गए। एक पंडित ने कहा गए शरणय गुरु मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नाम कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। वाह, क्या कहने वाला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अब जरा सुनिएगा, कबीर दास ने कहा गए इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखत सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए बड़ी उसी की शान, अरे तू जान ही गए महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। वाह 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 माशाअल्लाह। अब जरा सुनिए, मैं खुलासा कर रहा हूँ एक एक करके, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुनिएगा, मैं एक एक करके खुलासा करता हूँ। मैं एक बात पहले बता दूं मेरे भाई, ऐसी किताबें मैं ऐसी महफिल में क्यों पढ़ता हूँ? ऐसी किताबें इसलिए पढ़ता हूँ, आज जो लोग मुसलमानों के बारे में बकवास कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि अरे मुसलमान जहाँ रहता है वहाँ पे लोगों का जीना हराम कर देता है, ये मुसलमान की आबादी जहाँ भी हो वहाँ से जो अकलियत में हो उन्हें वहाँ से घर छोड़कर जाना पड़ता है। मैं ऐसी बातें दौरे हाजिर के ताल्लुक से कर रहा हूँ। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, अरे ये तो हमारे यहाँ छोटे जलसे हो रहे हैं नादिर भाई, हम तो देखते हैं नाजिर साहब, आपकी तवज्जो, अरे ये तो छोटे जलसे हैं, क्या इस जलसों को छोड़िए। ख्वाजा आपने तो यहाँ तक कर दिया है, आप कहते हैं कि मुसलमान जहाँ रहे वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, जहाँ ये रहे वहाँ पे इख्तिलाफ होता है। मैं कहना चाहूंगा इख्तिलाफ को बढ़ावा कौन दिया है? अरे वो तो अभी अयोध्या में कुछ दिनों पहले एक मेला लगा, वहां पे कुछ लोगों ने बोर्ड लगा दिया, और बोर्ड क्या लगाया कि यहाँ पे फला कौम के लोग नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे फला बिरादरी के लोग नहीं आ सकते हैं। वो कुंभ का मेला हुआ, वहां पे एक बोर्ड लगा दिया गया, वहां पे कोई मुसलमान की एंट्री नहीं हो सकती है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुमने एक छोटा सा मेला लगाया, आपने तो बोर्ड लगा दिया, लेकिन
لیکن پورے ہندوستان میں سب سے بڑا اگر عرس کسی کا ہوتا ہے وہ میرے رضا کا عرس ہوتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کے عرس میں کوئی بورڈ آپ کو نظر آیا کہ فلاں نہیں آ سکتا ہے؟ مخدوم پاک کا عرس ہوتا ہے، کیا وہاں کوئی بورڈ نظر آیا کہ فلاں نہیں آ سکتا ہے؟ ارے ان سب کی بات تو یہاں تک ہے، غریب نواز کا عرس ہوتا ہے، ابھی چھٹی شریف میں غریب نواز کا عرس ہوگا، کیا وہاں کوئی بورڈ نظر آیا؟ کوئی بورڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہاں ہر دھرم کے لوگ پہنچ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کوئی تو بورڈ لگا دیتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی بورڈ نظر نہیں آتا ہے۔ ارے ہمارا دل تو اتنا کشادہ ہے کہ ہم تو کہتے گئے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے گئے اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ذرا غور سے سنیے، ایسی کتابیں میں کیوں پڑھتا ہوں؟ اگر سن رہے ہیں ارتداد، پڑھتے ہوئے ارتداد کو کیسے روکا جائے، یہ میں نے آج موضوع لیا ہے۔ حضرت آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا، کبھی ان بچوں کو ٹٹولیے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں اور جن کا سبجیکٹ سائنس ہے، اس کو کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کو کوئی بنانے والا دنیا کا نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور دھماکہ ہونے کے بعد پوری دنیا بن گئی ہے۔ اس دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اگر دھماکہ ہو تو دھماکے سے چیزیں بنتی ہے یا بگڑ جاتی ہے بنی بنائی چیزیں؟ آپ میں سے ہر شخص کا جواب ہوگا اگر یہاں دھماکہ ہو تو مکان ٹوٹ جائے۔ اگر بنگلہ دیش میں دھماکہ ہو تو سبوں نے دیکھا بنگلہ دیش میں دھماکہ ہوا تو وہاں مکان بن نہیں گیا دھماکے سے، بلکہ بنی بنائی چیزیں بگڑ جاتی ہے۔ پاکستان میں دھماکہ ہو تو کوئی چیز بنتی نہیں ہے دھماکے سے، بنی بنائی چیزیں بگڑ جاتی ہے۔ امریکہ میں دھماکہ ہو کوئی چیز بنتی نہیں ہے، بنی بنائی چیزیں بگڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے بچوں کو کالجوں میں پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور پوری دنیا بن گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ارے یہ معاملہ آج کا نہیں ہے۔ آج اگر ڈیبیٹ ہو رہا ہے ٹی وی پر تو ہماری نوجوان نسل اتاول ہو جاتی ہے اور نوجوان نسلیں بول پڑتی ہے، ہماری جماعت میں کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جیسا فلاں فرقے میں ہے، جیسا کہ فلاں اس میں یعنی مسلک میں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ہماری جماعت میں ایسے ایسے عالم دین ہے۔ یہ آج کی بات ہے ڈیبیٹ ہونا، پہلے ہی سے کتنے خرافاتوں نے یہ آواز اٹھایا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ موجود نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ بن گئی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سنیے، امام اعظم کا دور ہے، اس وقت ایک تحریہ تیار ہوا تھا اور وہ تحریہ آنے کے بعد آج یہ مسئلہ نیا نہیں ہے کہ نئی بات آ گئی ہے، لوگ خدا ہی کا انکار کر دیا، فرعون نے خدا کا انکار کیا، نمرود نے خدا کا انکار کیا۔ آج یہ اگر ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری جماعت میں دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور ہم ان کا اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، امام اعظم کا دور ہے، ایک تحریہ آیا اور وہ دعویٰ کرنے لگا پورے علاقے میں کہ لوگوں، مسلمانوں کا مذہب غلط ہے، اسلام جو پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ وہ کبھی کوئی مولانا یا کوئی پڑھا لکھا انسان ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا سنیے غور سے، توجہ سے، میری بات ادھر ادھر نہ جائے۔ کیا سوال کیا، کیا دعویٰ کیا کہ اللہ نہیں ہے، اور اس نے کہا کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم آ جائے میرے سامنے، وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے، یعنی اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا چلا، مجمع لگایا گیا، مناظرے کی یعنی کہ شرائط طے کر لیے گئے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ کہاں پہ مناظرہ ہوگا؟ کہا فلاں میدان میں مناظرہ ہوگا۔ اس تحریہ نے کہا کہ سنیے، وقت مقررہ پر جو پہنچ جائے گا یا جو نہیں پہنچے گا، جو پہنچ گیا اس کی جیت ہوگی، اور جو نہیں پہنچے گا اس میدان میں اس وقت پہ
اس کی ہار مانی جائے گی۔ مجمع لگ گیا، ہزار لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، وہ دہریہ ڈینگے مار رہا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ وقت پر نہیں پہنچے۔ اس دہریہ نے اعلان کرنا شروع کیا، کہا کہ لوگوں ہم نے کہا تھا نا کہ وہ کوئی میری بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ آدھے گھنٹے تک وہ ڈینگے مارتا رہا دہریہ، اتنے میں مجمع کی طرف سے لوگوں نے دیکھا امام اعظم دھیرے دھیرے چلے آ رہے ہیں۔ اب ذرا محبت سے تو بولو سبحان اللہ۔ اگر حنفی ہو امام اعظم کا احسان ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ امام اعظم چلے آ رہے ہیں، دہریہ کہنے لگا کہ اے مولانا آپ تو مناظرہ شرط کے مطابق ہار گئے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی مجبوری ہو تو میری مجبوری سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی؟ مجمع سے آواز آئی ہاں ضرور سنی جائے گی۔ امام